صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم مردوں کے لیے، شراب کو اور ماجس میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ آج مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ جو ہماری شادیاں ہیں، جو ہمارے اب شادی کا ایک کلچر ہے جس میں آپ دیکھو کہ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کزنس، لڑکے لڑکیاں اور فرینڈ ساتھ میں ریہرس کرتے ہیں مہینوں مہینوں اور ڈانس پرفارمنس کرتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، کہ جن لڑکیوں کے والد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی بیٹی وہاں پرفارم کر رہی ہوتی ہے، ڈانس کر رہی ہوتی ہے، غیر محرم نئے لڑکوں کے ساتھ پرفارم کر رہی ہے، اپنے کزن بھائیوں کے ساتھ کر رہی ہے، ان کی غیرت کیوں نہیں ان کو جگاتی؟ کیوں ان کو برا نہیں لگتا؟ اس بھائی کو برا کیوں نہیں لگتا جس کی بہن ایسا کرتی ہے؟ اس باپ کو برا کیوں نہیں لگتا ہے؟ دیکھو، وہ جو کسی نے کہا نا کہ خاتون سے، خاتون آپ کا دوپٹہ کہاں گیا؟ تو وہ مسکرا کے کہی کہ مردوں کے عقل پر پڑ گیا۔ تو آج جو بے پردگی ہے اور بے حیائی ہے، ایسا لگتا ہے جس سے ایک مہم ہے اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف۔ آپ دیکھو کہ ہماری خواتین، ہماری جو لڑکیاں ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا، ان کو جو ہے ایز اے آبجیکٹ جو ہے کہیں نہ کہیں پریزنٹ کیا جا رہا، جسٹ پارٹ آف دا بزنس اور جس بھی ریزن سے۔ تو یہ ایک ویسٹرن کلچر ہمارے اوپر جو تھوپا گیا، جس کو ہم نے بہت خوش ہو کر اڈاپٹ کر لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ماڈرنائزیشن، دس از اے فریڈم آف لائف۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو، یہ بہت غلط ٹرینڈ میں ہم جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ایک سورہ الاسراء میں آیت 32 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ساری جو کلچر ہے، یہ ساتھ میں ناچ گانا، یہ ساتھ میں کھانا کھانا، یہ ڈیٹنگ، یہ چائے کافی اور یہ جتنے سسٹم رواج اب شروع ہو گئے ہیں میرے بھائی، یہ کہاں جاتا ہے راستہ؟ دیکھو، شروعات ہمیشہ جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور جو اینڈ ہوتا ہے کئی بار جان لیوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بہت زیادہ امپریکٹیکل اور آرتھوڈاکس یا بہت نیرو مائنڈنس کی بات کر رہا ہوں، تو دیکھو میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ جو انسان کی زندگی کیسے ڈیزائن ہوتی ہے اور کیسا ایکچوئل میں ہونا چاہیے، یہ شریعت اور اسلام بتاتا ہے۔ Because that's the reason behind کہ اسلام has been called as a practical اور rational اور logical religion۔ یہ تو ایک چیز آپ بتاؤ مجھے کہ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ شروعات ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کالج میں ہوتے ہو، یونیورسٹی میں ہوتے ہو، تو پہلے آپ کی دوستی ہوتی ہے، فرینڈشپ ہوتی ہے، ساتھ میں آپ چائے کافی کرتے ہو، پھر آپ کو ایک دوسرے کی کمپنی اچھی لگتی ہے، ساتھ میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، پھر آپ فرینڈ سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بن جاتے ہو، اس کے بعد پھر آپ لیو ان ریلیشن میں جاتے ہو۔ پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ لڑکا تو شروع میں بس ایسے ٹائم پاس کر رہا تھا، اب اس نے دوسری لڑکی کے ساتھ انٹرسٹ ہو گیا، پہلی والی جو ہے اب وہ ڈپریشن میں جانے لگی، کئی بار لڑکیاں سوسائڈ کر لیتی ہیں۔ تو یہ میرا کہنا ہے کہ آپ اتنی لبرٹی، اتنی اپارچونیٹی سامنے والے کو کیوں دیتے ہو؟ کیوں نہیں حلال طریقے سے اپروچ کرتے ہیں؟ اچھا، اگر نفسانی خواہشات کو صرف پورا کرنا مقصد ہے، اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں میرا جسم میری مرضی یا میں جو چاہوں وہ کروں، تو یاد رکھو بے شک اللہ نے تو ہمیں انسانوں کو تو دے ہی دیا نا اجازت کہ جس طریقے سے زندگی گزارنا ہے گزار لو، لیکن یہ بھی یاد رکھو لوٹ کے تم نے آنا ہے میرے ہی پاس، جہاں پر حشر ہے، جہاں پر قبر ہے، جہاں پر حساب کتاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ ہم سب مانتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ یہ